یہ کنفرم ہے کہ یہ ایک شخص ہی ہوگا اور اس کا ایک نظام بھی ہوگا، کیونکہ اس پہ بھی کچھ ڈفرنس لاتے ہیں لوگ. دجال کا مطلب بہت بڑا دھوکے باز. صحیح. ماڈرن انڈیکیٹرز کو دجالی تہذیب کے ساتھ جوڑنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بطور دجال ان کو دجال نہیں کہنا چاہیے. یہ دجال کے معاون، یعنی یہ معاون ہیں، لیکن اصل دجال تو ایک شخص ہی ہوگا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی کچھ ہڈن تنظیمیں جیسے فری میسنز الومیناٹی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ملاقاتیں کرتے ہیں دجال سے، ہو سکتا ہے ایجنڈا بھی لیتے ہوں، کسی جزیرے میں قید ہے، ابھی اسے آنے کی اجازت نہیں ہے. جب یہ پوری طرح دھوکے کا دور بن جائے گا اور ہر چیز کے اندر دھوکا آ جائے گا تو پھر دجال بھی آ جائے گا. آپ کی سوچ ہے، یہ لوگ آپ کے کمروں تک دیکھتے ہیں، آپ کے لیپ ٹاپ کے کیمرہ سے، تو ان کے ہاتھ میں، کیونکہ آج کا جو جنگ ہے نا وہ ڈیٹا کی جنگ ہے، اور یہ ملٹی نیشنل جو چینز ہیں ان کے ہاتھ میں سارا کچھ آ گیا. اور جب وہ دجال آئے گا تو اس نے تو بس ان کے ساتھ ہی ڈیل کرنی ہے نا. تو پتہ نہیں کیا خوراک کھلائی جا رہی ہے، اللہ معاف کرے، کیا ہے انگریڈینٹس اس کے، اور ہم اتنا ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں شیخ کہ نکلنا ہی بڑا مشکل. ٹائم ٹریولنگ جو ہے یہ بھی امکان کے سے باہر نہیں ہے. جب اس کو آپ دھوکہ دے دیتے ہیں تو وہ شخص دھوکے میں آ جاتا ہے اور دھوکے میں آنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث اس کے بارے میں ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ دجال کا ظہور ہو گیا تو آپ نے اس کی طرف نہیں جانا بلکہ اس کے دور جانا ہے. کیونکہ ایک شخص کہے گا کہ میں تو اتنا صاحب ایمان ہوں، میں اس کے ساتھ جا کے بات کروں گا، مجھے میں تو جناب، اور وہ جائے گا جا کے اس فتنے کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ دھوکہ ہے نا. لہذا دجال کا جو لفظ ہے یہ ہمیں اپنے تجربے کے ساتھ جب ہم اس کو اٹیچ کرتے ہیں تو ہمیں ہر دھوکے باز چیز جو ہے وہ دجال لگتی ہے. اس لیے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مختلف لوگوں کے درمیان مختلف قسم کی انٹرپریٹیشنز ملتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا، ایک لڑکا تھا، بلکہ یہودیوں کے ہاں وہ اس کا نام تو صاف یا صافی تھا، لیکن اس کو ابن سیاد کے نام سے مشہور تھا. تو اب اس کے بارے میں صحابہ کرام نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اس کے اندر ہم کچھ چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جو عام نہیں ہیں، عام لوگوں میں نہیں ہوتی، لہٰذا ہمارے خیال میں وہ دجال ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو کنسیڈر کرنا، وہ دجال تھا کہ نہیں تھا اس کے بارے میں آگے بہت ساری حدیث ہیں، وہ دجال تھا کہ نہیں تھا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنسیڈر کیا، آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کی. حتیٰ کہ وہ کوئی کہانت وغیرہ کرتا تھا، یعنی تھا تو یہودیوں کی اولاد، لیکن وہ کوئی کسی سے کہانت سیکھی تھی یا اس کے پاس کوئی ایسی چیز تھی. کہانت کہتے ہیں کسی چیز کا حساب لگا لینا، اور وہ حساب لگا لیتا تھا. اس کو کوئی قدرتی صلاحیت تھی یا جو بھی کچھ تھا، تو وہ ایک ایسی بات کرتا تھا جس سے لوگوں کو شک ہوتا تھا کہ یہ کوئی مافوق الفطرت قسم کی چیز. اس لیے صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. آپ نے جا کے نا امتحان لینے کے لیے آپ نے یہ فرمایا بھی کہ آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ میں نے دل میں کیا چیز سوچی ہے. تو وہ آگے سے کہنے لگا دخ. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دخان یعنی دھواں سوچا تھا، اور اس شخص نے ایسی ہی بات اس سے ملتی جلتی بات کر لیا، یعنی اس نے ایک بہرحال اس کا گیس جو تھا قریب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے آگے تو نہیں جا سکتا. گویا حتمی علم تو اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور یہ تک بندی کر لیتے ہیں لوگ جو حساب کتاب لگاتے ہیں کاہن وغیرہ. تو اس نے ایسی بات کر لی. اس کے بعد وہ شخص کافی دیر زندہ رہا. وہ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی تھا، اور لوگ جو ہیں اس کے بارے میں بعض لوگوں نے تو صحابہ کرام کے بیانات آتے ہیں کہ ہم نے تو کنفرم سمجھا ہوا تھا کہ یہی دجال. اس پر پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں ایک رہنمائی فراہم کرتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے تو ساتھ وہ بھی تھا. تو راستے میں کسی جگہ بیٹھے تو کہتے ہیں کہ مجھے اس سے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، مجھے اس سے نفرت تھی. میرا دل کرتا تھا کہ نا کہیں دور بیٹھے. تو اس نے کہیں سامان جو ہے دوسرے درخت کے نیچے، میں نے کہا دھوپ ہے، درختوں کے نیچے بیٹھ جائے تو تاکہ دور ہو جائے. تو وہ بیٹھ تو گیا دور، تو پیاس ہمیں لگی ہوئی تھی. اس نے اپنی بکری کا دودھ دوہا اور لا کے مجھے پیالے میں پیش کیا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ سے دودھ پینا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا میں نے اس کو کہا بھی اتنی شدید گرمی ہے اور یہ دودھ بھی گرم ہے، میں نہیں پیتا. اور آپ نے یہ کہہ کے نا اس کا دودھ واپس کر دیا. تو اس کو سمجھ بھی آ گئی کہ نا یہ اوائڈ کر رہے ہیں. تو اس نے پھر یہ بات کہی، اس نے کہا دو لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ کافر ہوگا، اور میں تو مسلمان ہوں، میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لا ولد ہوگا، میری تو اولاد ہے، میں اپنی اولاد چھوڑ کے آیا ہوں، مدینے میں میرا لڑکا ہے، میرا بیٹا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اور مکہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، تو میں تو مدینہ منورہ میں رہتا ہوں اور مکہ میں جا رہا ہوں.
یہ تین باتیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہیں تو مجھے یہ یقین ہو چلا کہ یہ بندہ تو دجال نہیں ہے، اور میں نے اب تک کی جتنی اس کے بارے میں کنسیڈریشنز رکھی تھیں میں نے سوچ لیا کہ اب نہیں رکھنی. لیکن اس نے ساتھ ہی جو اگلی بات کی، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس نے جو اگلی بات ساتھ ہی کر دی کہ اس نے کہا البتہ مجھے پتا ہے کہ دجال کہاں پیدا ہوا ہے، دجال کے پیدا ہونے کے بارے میں مجھے معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے وہ کہاں ہے. صحیح. بس وہ کہتے ہیں یہ بات اس نے کی تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مجھے فرماتے ہیں مجھے پھر اس بارے میں شک ہو گیا. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ واقعہ حرہ کے بعد وہ کہیں گم ہو گیا تھا. اچھا. کہیں وہ یعنی اس کی موت کسی نے نہیں دیکھی، وہ شخص گم ہو گیا تھا. اس لیے جو لوگوں نے تطبیق دی ہے محدثین نے، تمیم داری والی حدیث آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور شاید عوام الناس کو بھی معلوم ہوگی جنہوں نے جا کے دجال کو دیکھا تھا. تو ان دونوں احادیث کو تطبیق دیں، اور اس طرح کی یہ جو ابن سیاد والی ساری، ابن سعید بھی اس کو بعض لوگ کہتے ہیں، اس کو آپ تطبیق دیں تو جو نتیجہ نکلتا ہے، جو علماء نے نتیجہ نکالا ہے وہ یہ کہ یہ شخص جو تھا نا، یہ کوئی غالباً شیطان تھا. اچھا. شیطان کا کوئی پرتو تھا، اور اس کا کنیکشن تھا اس شخص کے ساتھ، دجال کے ساتھ. وہ جو اصل دجال ہے یہ دجال نہیں تھا، لیکن اس کا کنیکشن اس کے ساتھ تھا، اور یہ پھر دوڑا بھی وہاں سے ہے. اور بعض نے کہا کہ شیطان نے ایک انسانی روپ دھارا ہوا تھا. صحیح. اور اس لیے لوگوں کو اس کی پیدائش اور اس کی وفات کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک تو نہیں ہوگا، بڑے دجال کے آنے سے پہلے بہت سارے دجال آئیں گے، دھوکے باز بہت سارے آئیں گے، اور اس میں سے ایک دھوکے باز وہ بھی تھا. اس طرح کی انٹرپریٹیشن ہے. لیکن ایک بات ان ساری باتوں سے سمجھ آتی ہے کہ وہ ہوگا شخص، ایک فرد ہوگا، اور اس کی باقاعدہ تھنکنگ ہوگی، وہ انسانوں کی طرح بات کرے گا، اور انسانوں کی طرح ہی وہ گفتگو کرے گا، اور انسانوں میں سے ہوگا. وگرنہ اگر وہ کوئی مشین ہوتی، یا اگر وہ کوئی معاشرہ ہوتا، یا کوئی مجرد فکر ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ابن سیاد کو قطعاً کنسیڈر نہ کرتے. بالکل ٹھیک. جزاک اللہ. بڑی ڈیٹیل میں آپ نے بتایا. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا، بلکہ کسی نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ اگر صحابہ ابن سیاد کو دجال کنسیڈر کر رہے تھے تو دجال کی تو فزیکل کریکٹرسٹک اتنے واضح ہیں. آنکھ کا جو ذکر ہے کہ ایک آنکھ تو جو ہے وہ اس طرح گریپ کی طرح پروٹیوٹ کر رہی ہوگی، تو کیا ابن سیاد پہ وہ فزیکل کریکٹرسٹک پورے اتر رہے تھے جو نہیں اتر رہے تھے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، نہیں اتر رہے تھے. اسی لیے تو صحابہ کرام شک میں مبتلا تھے کہ اس کے اندر کچھ خصوصیات تھیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دجال کی نشانیاں بتائی ہیں وہ کوئی ایک ہی فہرست میں تو نہیں بتا دی. آپ مختلف اوقات میں بتاتے رہے. اب ہمارے پاس کمپائل ہو کے وہ ساری موجود ہیں. لیکن اس وقت جب ابن سیاد موجود تھا اس وقت کچھ نشانیاں بتائی تھی، کچھ نہیں بتائی تھی. البتہ کافر والی تو تھی. یہ جو مسلم شریف کی حدیث میں خود وہ کہہ رہا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق وہ خود کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہوگا، میں تو مسلمان ہوں. تو اس کا مطلب یہ نشانیاں تو تھیں. بالکل ٹھیک. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تمیم الداری کی حدیث سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ دجال پیدا بھی ہو چکا ہے، موجود بھی ہے، ایک جزیرے میں قید بھی ہے. کیا یہ بنی اسرائیلی روایت ہے؟ صحیح حدیث ہے کہ وہ بانج اس کے ماں باپ ہوں گے، کافی عرصے سے بچہ نہیں ہو رہا ہوگا، تو پھر دجال وہاں پیدا ہوگا اور ینگ ایج میں باہر نکلے گا. تو کیا اس نے پیدا ہونا ہے دوبارہ سے، یا وہ پہلے سے موجود ہے؟ یہ تھوڑا سا کنفیوژن. دیکھیں پیدا ہونے کے بارے میں تو کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات فرمائی ہو کہ وہ پیدا ہوگا فلاں جگہ ہوگا. البتہ جو تمیم داری والی روایت ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس کیا ہے کہ دجال ہی تھا. دجال ہی تھا. اور وہ جب وہ دیکھ کے آئے ہیں، مل کے آئے ہیں، پھر اس نے جو نشانیاں پوچھیں وہ بھی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص پیدا ہو چکا ہے، اور کہیں پہ اس کو کسی جگہ پہ قید ہے، یا اس کو خاص موقع پر اس کا ظہور کے لیے، کیونکہ جتنے بھی الفاظ احادیث میں آتے ہیں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ وہ پیدا ہوگا. صحیح. ظہور ہوگا. اور ظاہر اس چیز کا ہوتا ہے جو پہلے خفیہ ہو، مخفی ہو، اور مخفی چیز ظاہر ہو جائے. بالکل. اور اس لیے دجال کے بارے میں جتنی دفعہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور کی بات ہی ہے. حتیٰ کہ مسلمانوں کے وہ جو قسطنطنیہ کے اوپر مسلمان جو ہیں وہ حملہ آور ہو رہے ہوں گے، اور مسلمان وہاں پہ یعنی فتح حاصل کریں گے، تو ان کو بتایا جائے گا کہ پیچھے سے دجال کا ظہور ہو گیا ہے، اور وہ واپس دوڑیں گے. حالانکہ دجال کا ظہور نہیں ہوا ہوگا تو وہ واپس دوڑیں گے. تو ظہور ہر جگہ پہ ظہور کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہیں مخفی ہے. تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ والی جو حدیث ہے وہ اس کو انڈورس کرتی ہے کہ وہ کسی جگہ پہ موجود ہے اور ایک خاص وقت میں وہ ظاہر ہوگا.